ناظرین السلام علیکم۔ ماہ مبارک کی مخصوص پیشکش شہر اللہ میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج پھر ہمارے ساتھ ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید صبیح الحسین رضوی صاحب قبلہ۔ عنوان ہے وفات جناب ختیجہ سلام اللہ علیہ۔ آج آپ کی وفات کی تاریخ ہے، وہ دن کہ جس کو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام الحزن کے نام سے یاد کیا، یعنی اس پورے سال کو آپ نے غم کا سال قرار دے دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ ایک پورا فضائل کا سمندر ہے آپ کی حیات طیبہ۔ کس کس کو کیا کیا نہیں دیا اس بی بی نے۔ رسالت کی معاون بنی، زہرا کی ماں بنی، جو پوری کائنات کے لیے مشکل کشا تھا اس کی خوش دامن بنی۔ حسنین جو جوانان جنت کے سردار ہیں ان کی نانی بنی، جو پوری امامت کا سلسلہ ہے اس کی جدہ بنی۔ تمام کائنات کے مسلمانوں کے لیے ایک ایسی مشعل راہ ہے کہ اگر اس میں سے چند قطرے بھی انسان اپنی حیات میں اتار لے تو اسلام کا دامن تنگ نہیں ہو پائے گا۔ جو کچھ تھا سب لٹا دیا، دولت، اپنی نیند، اپنا گھر، اپنا خاندان، سب دین اسلام پر لٹا دیا۔ ہزاروں لاکھوں کروڑوں سلام اس بی بی پر۔ مسلم ہے تو رتبہ بھی پہچان ختیجہ کا، صرف ایک قصیدہ ہے قرآن ختیجہ کا۔ دی فاطمہ زہرا سی آغوش میں ایک بچی، یہ کم ہے محمد پہ احسان ختیجہ کا۔ دولت سے میری یارب پل جائے تیری خلقت، دولت سے میری یارب پل جائے تیری خلقت، لے دے کہ یہی ایک تھا ارمان ختیجہ کا۔ اور اس بزم میں آ جاؤ بن جاؤ غنی تم بھی، ہے میرا عزا خانہ ایوان ختیجہ کا۔ جناب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ چھوٹے چھوٹے فضائل کے گوشے آپ کے ہم لوگوں نے بیان کیے، آج پوری سند کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے سلسلے میں کیا کہا، اور آپ جو کتاب لے کے آئے تھے، یعنی خدا اور خدا کا رسول، یہ دونوں اس بی بی کی شان میں کیا قصیدہ پڑھتے نظر آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وآلہ الطاہرین اجمعین، لا سیما علی بقیۃ اللہ العظم حجۃ ابن الحسن العسکری ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کو اللہ نے فضائل و کمالات کا ایک مرکز بنایا تھا، جہاں سے فضائل و کمالات کا وہ چشمہ جو ابل رہا ہو۔ جی، اس پر تاریخ اور قرآن مجید سے بہت سی دلیلیں ہیں۔ تاریخ تو یہ بھی لکھتی ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے گھر میں دو مرکزی فضائل کے چشمے پلے ہیں۔ سبحان اللہ۔ خود مولا کائنات جس گھر میں پلے ہیں وہ جناب خدیجہ کا گھر ہے، بے شک۔ اس لیے کہ پیغمبر اسلام نے جناب ابو طالب علیہ السلام سے مولا کائنات کو لے لیا تھا، جی، تو جناب مولا کائنات علیہ السلام وہی پلے ہیں جو جناب خدیجہ کا گھر ہے، واہ، اور جناب شہزادی کائنات تو آپ کی بیٹی ہی ہیں، اللہ اور دونوں کمالات اور فضائل کے مرکز ہیں۔ جہاں سے فضائل و کمالات شروع ہوتے ہیں ان میں سے ایک داماد ہے جناب خدیجہ کا، اور ایک بیٹی ہے جناب خدیجہ، اور انہی پہ فضائل و کمالات ختم بھی ہو جاتے انہی ہیں۔ پہ ختم بھی ہو جاتے ہیں۔ انہی کے صدقے میں اگر کسی کو دنیا میں اگر کوئی فضیلت اور کوئی کمال نصیب ہے تو انہی کے صدقے میں نصیب ہے۔ بے شک۔
مگر پیغمبر اسلام ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت ہے، اور یہ روایت بھی مسلمانوں کی مشہور راویہ ہیں ام المومنین حضرت عائشہ، وہ نقل کرتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں جناب شہزادی صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا علیہ السلام سے گفتگو کر رہی تھی، اور گفتگو میں اپنی برتری ثابت کرنا چاہتی تھی کہ میں صاحب فضیلت ہوں، آپ سے زیادہ میں صاحب کمال ہوں، آپ سے زیادہ مطلب میری پرسنالٹی، میری عزت، میری آبرو۔ تو یہ بات پیغمبر کے کانوں تک پہنچ گئی، یا اب راوی نے یہ نہیں لکھا کہ پیغمبر وہاں موجود تھے گھر میں سن لیا، یا یہ کہ پیغمبر آئے اس وقت یہ بات ہو رہی تھی، جس حالت میں بھی ہوئی ہو راوی نے اس کیفیت کو نہیں بیان کیا، بس یہ بتایا کہ پیغمبر نے سن لیا۔ تو جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو سنا اپنی بیوی ام المومنین حضرت عائشہ سے کہ وہ جناب شہزادی پر اپنی برتری ثابت کرنا چاہتی ہیں، تو اس وقت پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ عائشہ تم کیا نہیں جانتی ہو؟ اب یہاں سے پیغمبر نے اپنی بات شروع کی ہے، کیا تم نہیں جانتی ہو؟ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران۔ یہاں تک تو قرآن کی آیت پڑھی آپ نے، پیغمبر نے۔ کیا تم نہیں جانتی کہ اللہ نے منتخب کیا ہے آدم کو، نوح کو، آل ابراہیم کو، آل عمران کو؟ اس کے بعد جو روایت میں فقرے پیغمبر نے ارشاد فرمائے وعلی والحسن والحسین وحمزہ وجعفر وفاطمہ وخدیجہ علی العالمین۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے پیغمبر اسلام ام المومنین حضرت عائشہ سے کہہ رہے ہیں جو اپنی برتری ثابت کرنا چاہتی تھیں جناب شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر، تو پیغمبر فرماتے ہیں کیا تم نہیں جانتی ہو اللہ نے پوری دنیا میں جسے منتخب کیا، تمام مخلوق میں انسان منتخب ہے، انسانوں میں جو منتخب ہیں وہ خاندان بنی ہاشم منتخب ہے، اور ادھر انبیاء منتخب ہیں، ادھر خاندان بنی ہاشم میں جو منتخب ہے وہ جناب خدیجہ کی وہ اولادیں ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھیں ایک سلسلہ ہے جو پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران و علی۔ اب یہاں پر نام لیا ہے، یہاں پر آل کا ذکر نہیں کیا ہے پیغمبر نے۔ روایت میں کہ پیغمبر کہتے ہیں وہ علی منتخب ہیں جو جناب خدیجہ کے داماد ہیں، سبحان اللہ، اور جناب خدیجہ کے گھر میں پلے ہیں۔ دوسری طرف والحسن والحسین، اور یہ دونوں جناب خدیجہ کے نواسے ہیں اور جناب شہزادی کے بیٹے ہیں۔ اب آپ ذرا اس رشتے کو دیکھیے۔ پھر فرماتے ہیں وہ حمزہ و جعفر، حمزہ و جعفر بھی اسی خاندان کے ہیں، کہیں باہر کے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد سے جو نام لیا ہے حمزہ و جعفر کے بعد فاطمہ و خدیجہ، اور فاطمہ اور خدیجہ ان سب کو اللہ نے منتخب کیا ہے کائنات پر، دنیا کی ہر مخلوق کے مقابلے میں جسے منتخب کیا ہے وہ آدم ہے، نوح ہے، آل ابراہیم ہے، آل عمران ہے، علی ہے، اور حسن و حسین ہے، حمزہ ہے، جعفر ہے، اور فاطمہ اور جناب خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ جس ردیف میں انبیاء ہیں اسی ردیف میں خدیجہ بھی نظر آ رہی ہیں، سبحان اللہ، جس ردیف میں ائمہ ہے اسی ردیف میں جناب خدیجہ بھی نظر آ رہی ہیں۔ یہاں سے یہ اندازہ لگتا ہے کہ جناب پیغمبر اسلام بتانا چاہتے تھے کہ رشتوں کی بنیاد پر فضیلتیں نہیں ملتی ہیں، بلکہ انسان کے اپنے اندر جو فضائل اور جوہر فضائل ہے جب اس کو بروئے کار انسان لاتا ہے اور خدا کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیتا ہے تو وہ فخر نہیں کرتا ہے بلکہ فخر خدا کرتا ہے، اور فخر کا ذریعہ خدیجہ بنتی ہے۔ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ یہ جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کو ام المومنین حضرت عائشہ سے کہا، اور کہنے کے بعد ظاہر سی بات ہے پیغمبر اسلام کیا بتانا چاہتے ہیں، یہ نہیں کہ خدیجہ مادر فاطمہ ہے اس لیے منتخب ہے، نہیں، الگ نام لیا ہے پیغمبر اسلام نے۔ یہ نہیں کہ مطلب یہ فلاں کی اماں ہے، فلاں کے بیٹے ہیں، فلاں کے یہ جو ہے مطلب ناتی، اس بنیاد پر یہ نانی جو ہے افضل ہو گئی، اس بنیاد پر ماں افضل ہو گئی، نہیں۔ پیغمبر اسلام نے جناب فاطمہ پر اپنی زبان روکی نہیں ہے،
بلکہ آپ کی وہ زبان اقدس جس پر ہمیشہ وحی الہی کا پہرا رہتا ہے، جس کا ایک ایک کلام منشی خدا کے مطابق ہوتا ہے، وہ کہہ رہا فاطمہ و خدیجہ، اور فاطمہ اور خدیجہ بھی منتخب بندوں میں سے، وہ بھی عالمین پر، کائنات کی کوئی بھی چیز ہے اس پر منتخب اگر ہے تو یہ ہستیاں ہیں، ان ہستیوں میں جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا بھی ہیں۔ تو خود جناب خدیجہ منتخب ہے، جناب خدیجہ کی بیٹی بھی منتخب ہے، جناب خدیجہ کے نواسے بھی منتخب ہیں، اور جناب خدیجہ کا شوہر بھی منتخب ہے، اور جناب خدیجہ کا داماد بھی منتخب ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ اب آپ دیکھیے اس کے علاوہ جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فقرہ ارشاد ہے، جس میں پیغمبر اسلام نے قرآن مجید، چونکہ آپ نے یہ کہا کہ یعنی خدا اور مطلب قرآن اور پیغمبر کی نظر میں جو آپ کی فضیلتیں ہیں اور جو آپ کے کمالات ہیں، خود دوسری جگہ پر پیغمبر اسلام نے ایک آیت سورہ مطففین کی 22ویں نمبر کی آیت، اس کی آپ نے تلاوت فرمائی، پیغمبر نے تلاوت فرما کر کے پیغمبر نے اس کی تفسیر کی ہے۔ اس تفسیر میں جو فقرہ ارشاد فرمایا میں آپ کے ذریعے سے ناظرین تک پہنچا دوں، سامعین تک۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ مطففین آیت نمبر 22 کی تلاوت کی ہے۔ عینن یشرب بہا المقربون، جنت میں ایک چشمہ ہے جسے پئیں گے کون لوگ؟ جو مقربون ہیں۔ اب پیغمبر اسلام فرماتے ہیں مقربون السابقون، مقربون کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے اسلام میں سبقت کی ہے، جن لوگوں نے پیغمبر اسلام کی مدد کرنے میں پہل کی ہے، جن لوگوں نے پیغمبر کی اس وقت تصدیق کی ہے جب پوری دنیا کفر جو ہے جھٹلا رہی تھی، وہی لوگ سابقون کہے جاتے ہیں۔ مگر پیغمبر یہی رکے نہیں کہ مقربون السابقون، بلکہ پیغمبر کہتے ہیں رسول اللہ، یعنی میں اللہ کا رسول، یہ مقرب۔ علی اور علی مقرب ہیں۔ ائمہ اور ائمہ معصومین علیہم السلام، جن کے بارے میں پیغمبر اسلام نے تمام اپنے فقروں میں، اپنی حدیثوں میں ارشاد فرمایا، جو فریقین کی تمام حدیثوں میں لکھا ہوا ہے، تعداد بھی بتا دی، آپ نے تعداد بھی نام سب بتایا ہے، ائمہ معصومین علیہم السلام، اور القاب بھی بتائے ہیں۔ فاطمہ، اس کے بعد جو نام لیا پیغمبر اسلام نے سابقون میں کون لوگ ہیں؟ یعنی جو مقربون ہیں وہی سابقون ہیں، جو سابقون وہ رسول اللہ ہے، علی ہے، اور ائمہ معصومین علیہم السلام ہے، وہ فاطمہ اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، وہ خدیجہ، یہ نام پیغمبر اسلام نے لیا اس روایت میں، یعنی تفسیر کرتے وقت، اور جناب خدیجہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید کی یہ آیت عینن یشرب بہا المقربون، یہ وہ چشمہ جس سے کہ مقربون پئیں گے، ان کا چشمہ الگ ہے، ان کا چشمہ الگ ہے، اللہ نے ان کے لیے خصوصیت رکھی ہے، اور اس خصوصیت کے مالک کون لوگ ہیں؟ جہاں پیغمبر ہیں، ائمہ معصومین ہیں، مولا کائنات ہیں، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، وہیں پر جناب خدیجۃ الکبریٰ بھی ہیں، جس سے تمام مومنین کو پلائیں گے، وہ ہے حوض کوثر، وہ حوض کوثر، جہاں خود پئیں گے وہ اس سے بھی کوئی برتر و اعلیٰ جگہ ہے۔ جی اب آپ اس میں اندازہ لگے جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، جو قرآن مجید کے ذریعے آپ نے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی اس فضیلت کو بیان کیا ہے۔ اب اگر آپ دیکھیں ابن عباس سے روایت ہے، ابن عباس وہ بہت معتبر راوی ہے، جس کو فریقین مانتے ہیں۔ ابن عباس کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اربع نسوۃ سیدات السادات عالمہن، پوری دنیا میں 4 عورتیں ہیں جو یعنی سرداروں کی سردار ہیں، یعنی سیدات السادات، یعنی سادات میں یہ سیدہ ہیں، اللہ، سرداروں کی سردار، سیدہ کی سیدہ، وہ 4 عورتیں ہیں جو آپ نے نام لیا پیغمبر اسلام نے۔ ان دنیا کی تمام عورتوں میں جناب مریم ہے، جناب آسیہ ہیں، جناب شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، اور آپ کی مادر گرامی جناب خدیجۃ الکبریٰ علیہ السلام ہے۔ کیا کہنا ہے، یہ تمام سردار عورتوں کی سردار ہیں، اور خدیجہ تو خود بھی سیدہ ہے اور سیدہ کی ماں بھی ہیں، خود سیدہ بھی ہیں اور سیدہ کی ماں بھی ہیں۔ اور دوسری جگہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ یہ جنت کی جو عورتیں، جنت کی عورتیں جن کے بارے میں گویا جنت خواہش مند ہے، وہ 4 عورتیں ہیں۔ جنت کی جو سردار عورتیں، ایک دوسری حدیث میں
آپ نے فرمایا 4 عورتیں، اس میں جناب مریم، جناب آسیہ، جناب شہزادی کائنات اور جناب فاطمہ زہرا، جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ و صلوات اللہ علیہن، یہ تمام ہستیاں ہیں۔ اب اگر اس میں آپ دیکھیں اور غور کریں کہ پیغمبر اسلام جیسا نبی آواز دے رہا ہے کہ سادات عورتوں کی سیدہ اگر کوئی ہے تو فقط جناب خدیجہ ایک اکیلے نہیں، بلکہ جناب سیدہ وہ سیدہ ہے جو سیدہ کی ماں بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک بات ہے، جناب شہزادی پر تو آپ کا احترام واجب ہے نا، اس لیے کہ یہ ماں ہے، لہذا یہ سیدہ کی بھی سیدہ ہے۔ جناب خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی فضیلت کو اگر یہاں سے دیکھیں، اور یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جناب پیغمبر اسلام وہ بھی جناب خدیجہ سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی جبریل آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا اور خدا کا سلام ان کو کہہ دیجئے، وَبَشِّرْهَا، اور ان کو بشارت دے دیجئے، بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ، جنت میں ایک مکان کی۔ کون سا مکان؟ جو زمرد کا بنا ہوگا، کیا کہنا ہے، اور وہ زمرد کا مکان وہ ہوگا جس میں کسی طریقے کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، کوئی دکھ، کوئی درد، کوئی ہم و غم کسی طریقے کا یہ ہوتا ہے کہ مطلب الجھنا یا یہ کہ دل کا نہ لگنا۔ بہت اچھے اچھے مکان آدمی کو ہوتے ہیں مگر یہ کہ دل نہیں لگتا ہے، مگر یہ وہ مکان ہوگا جس میں کسی طریقے کا ہم و غم اور دکھ اور درد نہیں ہوگا۔ اب اگر اس سلسلے میں آپ دیکھیں تو ایک بہت ہی عجیب و غریب چیز ہے، جناب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اس موقع پر جب آپ کو اللہ نے حکم دیا تھا کہ 40 روز آپ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ سے الگ رہیں، اس کے بعد جناب صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہ کا نور اقدس آپ کے صلب اقدس میں آیا ہے۔ تو وہ جو 40 روز الگ رہنے کی بات ہے وہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ پر بہت شاک گزرا ہے، اس لیے کہ جناب خدیجہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ایک روز ایک شب بھی میں پیغمبر سے جدا رہوں گی، مگر چونکہ حکم خدا تھا لہذا پیغمبر نے کہا خدیجہ ہماری بھی مجبوری ہے۔ جناب خدیجہ کی دلداری کے لیے عمار یاسر اس روایت کے ذمہ دار ہیں۔ عمار یاسر سے پیغمبر اسلام نے کہلوایا کہ جا کر کے خدیجہ سے کہہ دو کہ جبریل اور خدا تمہیں سلام کہتے ہیں، اور جو فقرہ کہا ہے لَيُبَاهِي بِكِ اے خدیجہ روزانہ، مرارن یعنی بار بار، جو روایت میں لفظ ہے مرارن، بار بار، روزانہ اللہ تمہارے ذریعے سے ملائکہ پر فخر کرتا ہے، کیا کہنا ہے، مباحات کرتا ہے پروردگار عالم۔ جو اللہ کی مباحات اور فخر کا ذریعہ ہے اس کا وہ ہے نام مادر خدیجہ ہے۔ فاطمہ حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ اللہ علیہ۔ اکبر۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیے، اور ایک آخری بات اور میں یہیں پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پورے اصحاب مومنین مسجد بھری ہوئی ہے، اس وقت جناب پیغمبر اسلام نے خطاب کیا تھا، کیا میں تم لوگوں کو اس کی خبر نہ دوں کہ جو اپنے جد اور اپنی جدہ کے اعتبار سے سب سے افضل ہے؟ ایک یعنی ایسے لوگوں کی خبر نہ دوں کہ جو اپنے جد اور جدہ کے اعتبار سے بہت زیادہ افضل ہے، سب سے افضل ہے، جد کے اعتبار سے، جدہ کے اعتبار سے۔ ظاہر بات ہے یہ تمام پورا مجمع کر لیں گا، جی فرمائیے یا رسول اللہ، بالکل آپ ہمیں خبر دیجئے۔ تو آپ نے فرمایا الحسن والحسین، حسن اور حسین جدہما انا رسول اللہ وجدتہما، اور ان دونوں کی جدہ خدیجۃ الکبریٰ۔ سبحان اللہ۔ اب آپ یہاں سے اندازہ لگائیے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ پیغمبر اسلام کی زبان میں اور پیغمبر اسلام کی نظر میں کیا حیثیت رکھتی ہیں، اور پھر اللہ اور قرآن مجید اور ملائکہ کی نظر میں جناب خدیجہ کی کیا حیثیت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ کے فرزندان سے شروع کیا جائے بات، چونکہ امیر المومنین بہرحال رسول اللہ کے تو بھائی ہیں، مگر جناب خدیجہ کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں ہو سکتا، ان کے تو فرزند ہی ہیں۔ ان سے شروع کر کے تمام ائمہ آپ کے بارے میں، اپنی جدہ کے بارے میں، یعنی تمام ائمہ کی نظر میں جناب خدیجہ کی کیا حیثیت ہے؟ اس سلسلے میں جناب ائمہ معصومین علیہ السلام سے، اور کل بھی میں نے آپ سے کہا تھا کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ تاریخ کی وہ عظیم ہستی ہوتے ہوئے وہ مظلومہ بیوی ہیں جن کے بارے میں کم لکھا گیا، اور وہ مگر وہ کم بھی
بہت یعنی سمندروں کے مقابلے میں سمندر ہے۔ اس کو تھوڑا سا بدل دیا جائے کہ لکھا تو بہت گیا ہوگا، جب ہمارے خون سے گارا بن سکتا ہے، اور اگر علی نام رکھ دیا جائے گھر میں تو ان گھروں کو آگ لگا دی جا سکتی ہے۔ تو یہ بنی امیہ کے زمانے میں جو قہر ڈھایا گیا، اور پھر بنی عباس کے تقریباً سینکڑوں برس جو سلسلہ جاری رہا۔ نہیں، یہ ایک امکان تو ہے، ممکن ہے جو بات آپ کہہ رہے ہیں، مگر بات اصل یہی ہے کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بارے میں ہم تک کم پہنچا۔ ہم تک کم پہنچا، اور لکھنے والے بھی ظاہر سی بات ہے وہ اپنے رہے کہاں، یا تو قید خانوں میں رہے ہیں یا تو جلا وطنی کی زندگی کی ہے۔ آج پوری دنیا میں جو سادات کرام بالخصوص ہمارے ہندوستان میں آپ دیکھیے، جتنے آپ کو سادات کرام ملیں گے سب دیہاتوں میں ملیں گے، 1% آپ کو شہر میں ملیں گے، ورنہ سب کی بنیادیں معلومات آپ یہاں پر آ کر کے سادات کرام نے قیام کیا تھا جنگلوں میں اپنی اور اپنے اہل و عیال کی جان بچانے کے لیے۔ جو اب تک ہم لوگوں تک آ پایا ہے، یہی کمال ہے۔ یہی بہت بڑا کمال ہے، اور ایک آپ کی زندگی کا گویا آپ کے فضائل کا یہ معجزہ ہے۔ خود آپ دیکھیں ائمہ معصومین علیہ السلام نے فخر کیا ہے، فخر کیا ہے ائمہ معصومین علیہ السلام نے کہ جناب خدیجہ ہماری جدہ ہیں، ہماری دادی ہیں۔ حضرت امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ خطاب کیا ہے جس وقت لشکر یزید کو، تو اس میں امام علیہ السلام نے فرمایا کہ انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجۃ الکبریٰ کا بیٹا ہوں۔ یہ امام حسین علیہ السلام نے کب؟ اس بھوک و پیاس کے عالم میں، جب کہ اپنے مارے جا چکے ہیں اور تمام اصحاب شہید ہو چکے ہیں، امام علیہ السلام نے جو خطاب کیا ہے اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ میری جدہ جناب خدیجہ ہیں، تم کسے قتل کرنے آئے ہو؟ اچھا، ایک دوسری جگہ پر آپ نے فرمایا ہے میں تمہارے نبی کی زوجہ حضرت خدیجہ کا بیٹا ہوں۔ اب دیکھیے یہ امام حسین علیہ السلام کہنے کوئی معمولی شخصیت نہیں کہہ رہی ہے، دو باتیں ہیں۔ ایک جگہ پر یہ ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں خدیجہ کا بیٹا ہوں، دوسری جگہ آپ فرماتے ہیں میں تمہارے نبی کی بیوی خدیجہ کا بیٹا ہوں۔ اس کا مطلب یہ امام حسین علیہ السلام کوئی پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، اور شاید یہی ہے کہ ان کی نسلیں دسترخوان خدیجہ کی نمک خوار رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اور جناب اللہ۔ خدیجہ سلام اللہ علیہ کے مال سے اسلام پلا ہے۔ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یہ تاریخ میں یہ بات، یہ فقرہ موجود ہے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ خدیجہ کے مال اور علی کی ذوالفقار سے اسلام کو قوت ملی ہے، اسلام کو طاقت ملی ہے، اسلام کو طاقت اور قوت ملی ہے، وہ مولا کائنات کی شجاعت، اور دوسری طرف جناب خدیجہ کے مال سے۔ اور جناب خدیجہ کے مال کے سلسلے میں تاریخ لکھتی ہے کہ آپ کا مال جنگ خیبر تک کام آیا ہے، اسلام کو استوار کرنے میں، اسلام کو پائیدار کرنے میں، اسلام کی بنیادوں کو طاقت دینے کے لیے جناب خدیجہ کا مال ہے۔ امام حسین علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جو آج مسلمان کہے جا رہے ہو، اور تم لوگ اپنی انسانیت کا جو بتوں کے سامنے، پتھروں کے سامنے سودا نہیں کر پا رہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، اپنے آپ کو قاری قرآن کہتے ہو، یہ خدیجہ کا احسان ہے، اسی خدیجہ کا میں بیٹا ہوں۔ عاشور کے روز امام حسین علیہ السلام نے وہ افتخار کیا ہے، اور جناب زینب علیہ مقام علیہ السلام نے بھی 11 محرم کو جو نوحہ مرثیہ پڑھا، اس میں آپ نے جناب خدیجہ کا نام لیا ہے۔ خود امام سجاد علیہ السلام، امام سجاد علیہ السلام دمشق شام کا وہ یزید کا لق و دگ بھرا ہوا وہ دربار تھا، جس میں ایک قیدی ہے، ہاتھوں میں ہتکڑی، پاؤں میں بیڑی ہے، جس کے پیچھے یعنی قید خانے میں مائیں بہنیں جو ہیں بے مخنو چادر قیدی ہیں، اور یہ اسیر ہیں۔ ان حالات میں جبکہ اپنے مارے جا چکے ہوں، خود یتیم ہو چکا ہو، بھائی بہن گھر پورا اجڑ گیا ہو، اور جس خاندان کے نام سے لوگ عزت پاتے ہوں اسے یزید نے ذلیل کرنے کی کوشش کی ہو، ذلیل کرنے کی کوشش کی ہو، یہ اور بات ہے کہ یہ ان کو اللہ نے عزت دی ہے، لہذا ان کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے ہر وہ مقام جہاں پر دشمنوں نے انہیں ذلیل کرنا چاہا، خود تو ذلیل ہو گئے مگر ان کی عزت آج تک باقی ہے۔ سبحان اللہ، لہذا امام علیہ السلام نے اس وقت دمشق کے اس ماحول میں جہاں پر فرعون سر اٹھا کر کے بیٹھا ہوا تھا اور اپنے آپ کو بہت بڑی پرسنالٹی کا مالک سمجھ رہا تھا، اس وقت جناب امام سجاد علیہ السلام نے جب اپنے آپ کو پہچانوایا ہے، تو آپ نے اس میں جو آپ کا پورا خطبہ ہے وہاں پر جو فقرہ آپ نے کہا ہے
انا ابن الخدیجۃ الکبریٰ، انا ابن خدیجۃ الکبریٰ، میں خدیجہ کبریٰ کا بیٹا ہوں۔ یہاں سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یہ پوری عوام جناب خدیجہ کو جانتی ہے، پوری دنیا کے ڈگنیٹریز تھی اس کے اندر، جہاں بلا پوری دنیا کے افراد وہاں موجود تھے۔ اس کا مطلب یہ سب جناب خدیجہ کو جانتے تھے، اور جو نہیں جانتے تھے وہ یقیناً سوال کریں گے انہوں نے یہ کیوں کہا میں ابن خدیجہ ہوں؟ کہنا ہے، واہ واہ واہ۔ تو وہاں پر ظاہر بات مورخ بتائے گا، کچھ تو سچ بولنے والے ہوں گے جو کہیں گے کہ خدیجہ اس بیوی کا نام ہے جس کے ٹکڑوں پہ پورا اسلام پلا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب یزید اور اس کے باپ دادا کفر کی دنیا میں چھلانگیں لگا رہے تھے، اس وقت یعنی ان کی جدہ جناب خدیجہ تھی جو پیغمبر کی تصدیق کر رہی تھی، جو پیغمبر کی رسالت کا اعلان کر رہی تھی، جنہوں نے پیغمبر اسلام کی حمایت کی ہے، اور تن من دھن سب سے جناب خدیجہ نے پیغمبر اسلام کی حمایت کی، جو ان کے نانا تھے۔ جب یہ سب اسلام کو لوٹنے میں لگے تھے تو جو اسلام پر لٹا رہی تھی اس کا نام خدیجہ ہے۔ اب آپ دیکھیں یہ امام سجاد علیہ السلام نے افتخار کیا، اور خود امام حسن علیہ السلام نے جو افتخار بیان کیا ہے اپنا، یہ وہ وقت ہے جب صلح ہو چکی ہے اور معاویہ آ گیا ہے یہاں پر کوفے میں، اور وہاں مسجد میں اس نے مولا کائنات کے خلاف گفتگو کی۔ اس وقت پورا مجمع بیٹھا ہوا، امام حسن علیہ السلام بھی تھے، امام حسین علیہ السلام۔ جیسی مولا کائنات کے خلاف اس نے بولنا شروع کیا تو امام حسین علیہ السلام اٹھے، تو امام حسن علیہ السلام نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کے دبا دیا بیٹھو، اور خود کھڑے ہوئے امام حسن علیہ السلام۔ اور جب امام حسن علیہ السلام کھڑے ہوئے تو جو فخریہ بات امام حسن علیہ السلام نے کہی ہے اس میں سے اب آپ ذرا سا دیکھیے، اے معاویہ تو جو کہہ رہا ہے تو سن، میں حسن ہوں علی کا بیٹا، اور تو معاویہ ہے صخر کا بیٹا۔ صخر بدنام آدمی تھا اس کا باپ۔ میں حسن ہوں علی کا بیٹا، اور تو معاویہ ہے صخر کا بیٹا، اور میری ماں فاطمہ زہرا علیہ السلام ہے، اور تیری ماں ہندہ جگر خارہ ہے، اور میرا جد رسول خدا ہیں، اور تیرا جد حرب ہے جو بدنام زمانہ ہے، جو کفر کا پیکر ہے، میری جدہ خدیجہ کبریٰ ہیں، اور تیری جدہ فتیلہ ہے جو بدنام زمانہ عورت تھی۔ کیا کہنا ہے، واہ واہ۔ پورے عرب کے درمیان اس وقت تمام مسلمانوں سے مسجد کوفہ بھری ہوئی ہے۔ جب معاویہ جو فخر کر رہا تھا اپنے باپ دادا تھا، اسے بتایا کہ تیرا باپ کون ہے؟ ابو سفیان، حرب، صخر، یہ سب تیرے باپ دادا ہیں۔ تیری دادی کون ہے؟ فتیلہ، جو پورے عرب میں مکے میں مشہور تھی یہ اپنی تمام بدکرداری میں۔ تو ان پر فخر کر رہا ہے، تو اس علی کو کہہ رہا ہے جس کا میں بیٹا ہوں۔ تجھے نہیں معلوم کہ میں علی کا بیٹا ہوں، فاطمہ کا بیٹا ہوں، رسول خدا میرے نانا ہے، اور جناب خدیجہ میری جدہ۔ اس وقت جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا نام لے کر کے امام حسن علیہ السلام نے اپنے افتخار کو بیان کیا، پہچانو میں کون ہوں۔ اچھا یہی نہیں بلکہ اب آپ کو بتائیں، بات آ گئی ہے تو زید ابن علی جنہوں نے عبد الملک ابن مروان کے مقابل میں قیام کیا تھا، پھر اس میں آپ شہید ہو گئے، تو آپ نے جب لشکر کے مقابلے میں احتجاج کیا ہے اس میں آپ نے فرمایا تھا اس احتجاج میں کہ نحن احق بالمودت، مودت کا اگر کوئی مستحق ہے تو ہم ہیں، ابونا رسول اللہ و جدتنا خدیجۃ الکبریٰ، اس لیے کہ ہمارے باپ جو ہیں رسول اللہ ہیں اور ہماری جدہ جناب خدیجہ ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس میدان جنگ میں اگر کسی نام پر فخر کیا ہے تو جہاں رسول اللہ پہ فخر کیا جناب زید بن علی نے، وہیں پر جناب خدیجۃ الکبریٰ پر بھی آپ نے فخر کیا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو عبداللہ ابن زبیر اہل بیت کا پکا دشمن تھا، مریث نے ابن عباس سے کہا تھا کہ خدیجہ ہماری پھوپھی ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں ائمہ معصومین علیہ السلام کی نظر میں، پھر اس کے بعد سے جو تاریخی پرسنالٹیز ہیں ان کی نظر میں، اور اس کے بعد پھر جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی حیثیت یہاں سے آپ پہچان سکتے ہیں۔ آخری بات کہ جو تاریخ عرب لکھنے والا مورخ ابن سعد ہے، اس نے جناب آدم علیہ السلام کا ایک قول نقل کیا ہے، ایک قول جناب آدم علیہ السلام کا نقل کیا قول کہ جناب آدم علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ہوا تم کو اللہ نے ہمارے لیے منتخب کیا ہے، مگر رسول خدا کو اللہ نے الگ سے ایک نعمت دی ہے، وہ جناب خدیجہ کی زوجیت ہے، ایک الگ سے نعمت دی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تم جنت سے نکلنے کا، میرے نکلنے کا سبب بنی، منشاء خدا کو پورا نہیں ہونے دیا،
مگر خدیجہ وہ ہے جس نے محمد کی مدد کی ہے منشا الہی میں، جیسے جیسے خدا انہیں حکم دیتا گیا، پیغمبر اسلام آگے بڑھتے گئے، خدیجہ ان کی مدد کرتی گئی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا ہے۔ جس کا قصیدہ خدا پڑھے، جس کا قصیدہ خدا کا رسول پڑھے، اور جس کا قصیدہ خود آدم نے پڑھا ہو، اگر آدمی نہ بھی پڑھے تو وہ ایک ذرہ برابر خسارے میں نہیں ہے۔ ہم تو صرف اس سمندر میں غوطہ زن ہونے کے لیے چند الفاظ ملا کے اس میں شریک ہو جاتے ہیں۔ ان عظیم شخصیتوں کے فضائل کو تھوڑا بہت اپنی شخصیت کے ساتھ جوڑ کے ہم اپنے آپ کو کمال تک پہنچاتے ہیں، اپنی فضیلتوں میں اضافہ کرتے ہیں۔ ان کا نہ کوئی فائدہ ہے نہ کوئی نقصان ہے۔ ان کا قصیدہ تو وہاں پڑھا گیا کہ جہاں اگر ایک لفظ بھی مدحت کا کہہ دیا جائے تو قرآن بنتا ہے، تو زبان رسول بنتی ہے، تو نہج البلاغہ بنتی ہے۔ ناظرین، جناب خدیجہ کی وفات پر آپ کے فضائل پڑھے جائیں، آپ کی اس عظمت کو پہچانا جائے، اس سے بڑا حق اور کیا ہو سکتا ہے۔ خدا حافظ و ناصر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔